السلام علیکم، میں ہوں مرزا عامر شہزاد۔ ہجری سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم و ستم نہ کرو، اور تم ان تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جو ہے نا ظلم اپنے اوپر نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مہینے بڑی عظمت اور بڑی حرمت والے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا رویہ دیکھیں، جیسے ہی یہ ذی الحجہ یا محرم کے مہینے شروع ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ایک جنگ سی چھڑ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک پبلک واش روم میں بیٹھ کے لوگوں کی کردار کشی کرتے تھے، ان کے بارے میں گالی گلوچ لکھتے تھے، آج وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ایسی پوسٹیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے صرف نفرت اور تفرقہ بازی پھیل رہی ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں بھی لوگ اس مہینوں کا جو ہے نا ان کا تقدس پامال کرتے ہیں، ان کی جو عزت ہے ان کی جو ہے نا کوئی فکر نہیں کرتے، بلکہ قربانی کے مسائل میں پڑھ کے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے دکھاوا کیا، ان کا جو ہے نا مہینوں کا جو تقدس ہے اسے پامال کرتے ہیں۔ لیکن جب بات محرم کی آتی ہے، پھر تو اللہ معاف کرے، ایسے آپ کو کومنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنی گندی گالیاں، اتنے گندے میمز بنتے ہیں جو ایک مسلمان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے کہ وہ ان مہینوں میں ایسے کاموں کو کریں۔ محرم کی جب سے ابتدا ہوئی ہے، آپ دیکھیں مختلف پوسٹوں پہ اتنا گند مچا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، جو بھی ہو، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کریکٹرز پہ جو ہے نا اسے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تانے دے رہے ہیں۔ مطلب یار یہ تو واقعہ کربلا سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یہ جو لوگ ہیں جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، کیا یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کر رہے؟ پھر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہے کہ کچھ وہاں سے ویسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تفرقے کو، جس سے اختلافات کو تقویت ملتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آج کے کوئی بھی جو ہے نا اٹھ کے صحابہ کرام کی جو ہے نا کردار کشی کرنے لگ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کہتا ہے تو یہ اس کی سراسر اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ جو میرے نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں، جو میرے نبی کے پہلو میں دفن ہوں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار ہیں، جنت کے امام ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ پکے جنتی ہیں، بلکہ پکے جنتی ہیں، الحمدللہ وہ پکے جنتی ہیں۔ اب جو بھی کہہ لیں، جو بھی برا بلا کہہ لیں، ان کی ذات پہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے طبقے کا بندہ ہر ایک جو ہے نا کافر قرار دے رہا ہے، ہر ایک کو دار اسلام سے خارج کر رہا ہے، تو آپ کا بھی دین بھی کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے۔ آپ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فرض ادا نہیں کر رہے، کیونکہ خاتم النبیین کے صدقے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو بندہ ہم لوگوں کو دعوت دیں اسلام کی، انہیں اسلام کے اندر لائیں، ان کو ایک اللہ کی وحدانیت پہ لائیں، ان کو اللہ کی عبادت پہ لائیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں۔ لیکن جب ہم نے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے تو ہم کیا دین پہ احسان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ ایک طرف یہ عوامی جاہل ہے، عوامی رویہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اتنا مطلب یہ دردناک تاریخ انسانیت کا ایک دردناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور ہمارے لوگ آج کل جو بھی یہ برانڈنگ ہے، جتنے بھی مختلف برانڈز ہیں، ان لوگوں نے یہ ظلم مچایا ہوا ہے۔ محرم برانڈ، یہ برانڈ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بریزے والوں کا ہے، انہوں نے ایک اسپیشل محرم کلیکشن نکالی ہے۔
یار ایک انسانیت کا دل سوز واقعہ ہے۔ کیا آپ لوگوں کا دل پگھلتا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے ابھی بھی یہ چند دن پہلے وہ سیالکوٹ میں جو دو بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا، میں امی کو ویڈیو دکھا رہا تھا، تقریباً مطلب 10 سال اس واقعے گزر گئے ہیں۔ 10 سال بعد جو ہے نا وہ امی کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، یار اتنا ظلم ہوا تھا۔ وہ تو یار نواز رسول تھے جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے نا وہ شہید کیا گیا، ننھے منھے ان کے جو ہے نا وہ بچے تھے جنہیں شہید کیا گیا۔ تو کیا ایسا واقعہ جب ایک درد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو بندے کو افسوس نہیں ہوتا، بندے کا دل نہیں روتا ہے؟ یہ تو مطلب نیچر بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایسے واقعات پہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آج محرم برانڈ آ گئے ہیں، محرم کلیکشن آ گئی ہے، کل جو ہے کوئی میرا یا آپ کا کوئی مر جائے گا تو یہ لوگ ان کے نام پہ جو ہے نا یہ کلیکشن شروع کر دیں گے، مدر ڈیتھ کلیکشن، فادر ڈیتھ کلیکشن، فلاں کلیکشن، فلاں کلیکشن۔ مطلب یہ دیکھیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کتنے جو ہے نا، ایک تو وہ طبقہ ہے جس نے احساس تک نہیں ہے، جسے جو گالی کے لوگ اخلاقیات سے گر چکا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر سوسائٹی میں بڑے جو ہے نا سویلائزڈ دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ظلم و ستم سے کم نہیں کر رہے۔ یہ بھی تو ان شہیدوں کا کیا یہ مان لوگ رکھ رہے ہیں؟ یہ کیا یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ ان لوگوں نے کیا جو ہے نا ظلم و ستم کے خلاف فائٹ کرنا ہے؟ جو لوگ ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ بزنس بنا رہے ہیں، اسلامی شہر بن رہا ہے جی، اسلامی میٹرس بن رہا ہے، یار کیوں مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ 2-4 دن لوگ حرکت میں آتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر سال یہی ایک جو ہے نا ٹوپی ڈرامہ شروع ہوا رہتا ہے۔ کون ان کو لگام ڈالے گا؟ کون ان کو کہے گا کہ یہ جو ہے نا اسلامی نظریہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا آپ سے فرمایا تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا، ایک بندہ مسلمان سوئے گا اور صبح وہ کافر ہو جائے گا، تو یقین کریں یہی دور آ چکا ہے۔ کسی بھی طبقے سے بندہ کوئی تعلق رکھتا ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ اتنی واہیات گفتگو کر رہا ہے، تفرقے بازی کو وہ جو ہے نا پروان چڑھا رہا ہے، یہ برانڈنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ اسلام کے نام پہ یہ بھولی بھالی جنتا کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے آئیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ آپ ان جو ہے نا تفرقات سے بچ جائیں۔ یہ جو بھی لوگ کفر کو پھیلا رہے ہیں، جو لوگ اس معاشرے میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، ان سے جو ہے نا بچا جا سکے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، دوسروں پہ تانا زنی، دوسروں پہ کردار کشی کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کچھ فائدہ نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ ہے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور یہی آپ کے ساتھ کے لیے پیغام ہے کہ محبتیں کیجیے، محبتیں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت زیادہ شکریہ۔